غسل کی تعریف۔ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، المائدہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ غسل کی 3 اقسام ہیں: غسل فرض، غسل مسنون، غسل مستحب۔ غسل کا حنفی طریقہ: نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، جسم پر جہاں کہیں نجاست ناپاکی لگی ہو اسے دھوئے، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے۔ 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے۔ غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ شاور، ٹوٹی، نل اور ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے پہلے اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالیں، اور پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہائیں کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ غسل کے فرض ہونے کی درج ذیل صورتیں: نمبر 1، منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، اور اگر محنت و مشقت کی وجہ سے نکلے تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر اس کے بدی یا مزی دونوں میں سے ایک ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ نمبر 2، اگر یقین ہے کہ منی یا مزی تو نہیں ہے تو کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ نمبر 3، اگر منی ہونے کا یقین ہے کہ مگر مزی کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں ورنہ ہے۔ نمبر 4، مجامعت سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ غسل کے فرائض: غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، مثلا زکام یا آشوب، چسپ وغیرہ
چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض یا اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہالے اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ الفتاویٰ رضویہ۔